پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ، الیکشنز کا سوال پھر ایک بار اٹھایا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے بڑا پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی وہ کئی اعتبار سے سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انتخابات ضروری ہیں وہاں پہ انتخابی ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں انتخابی ماحول نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں جہاں پہ آزادی نہ ہو، ایسے میں آپ کیسے الیکشنز کرائیں گے؟ پھر موسم کی سختیاں، سردیاں، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے. یہ شاید ہم تیسرا پروگرام ہے جہاں ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا الیکشن ممکن ہوں گے؟ کیا ہوتے مولانا صاحب نے پہلا پتھر رکھ دیا، باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا یہ سوال اٹھا کے مثال کے طور پر. لیکن آپ ان کو دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہے نا، کہ بھئی یہ ہے ہاتھ جی، اور جو دونوں ہاتھوں میں پالیسی رکھ کے چلیں اور فیصلے کریں تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، ان سے اگر کہا جائے، انہی لیڈر سے کہا جائے کہ آپ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، آپ الیکشن کے قائل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے اپنی نمائندگی نہیں دینا چاہتے ہیں، بولا ہم تو وقت پہ کرانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی وقت پہ کیوں نہیں کرائیں، تو ریزن دینا چاہتے ہیں. تذبذب کی کیفیت ہے نا. فیصلہ کن ہو، وہ آپ کیوں پیپر جمع کرا رہے ہیں جب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، ماحول ہی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کیوں جمع کرا رہے ہیں؟ آپ کو بھی یہ یقین ہے کہ ہو ہی سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا، جو اس طرح کے چانس کیوں نظر نہیں آ رہا؟ مولانا صاحب کی کنفیوژن ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اشارہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بیانات آ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندر باٹ کے والی کی الیکشن نہیں ہے، ایسا لگتا ہے. اب یہ جو جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہیں، آپ جو ہے نا الیکٹیبل ہیں، الیکٹیبل کون سے ہیں، ایم کیو ایم کے الیکٹیبل دو حلقوں میں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے الیکٹیبل 2 حلقوں میں یہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹائپ کی جو ہے. پھر ایک سوال یہ ہے نا کہ اب میں اگر مولانا صاحب کے بیانات سنوں، وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کی جماعت مقبول جماعت ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی اس انداز سے مقبول نہیں ہے. اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہمیں کافی سنائی دیتے ہیں. اگر یہ کچھ ہے تو ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل لیڈر تو نہیں چاہے گا کہ اس کا اگر ایک مومنٹم بلٹ ہے، تحریک انصاف اس مشکل میں ہے، تو پھر وہ الیکشنز کو آگے تو لے جانا نہیں چاہے گا. دیکھیں، وہ یا تو پھر وہ غلط ہے یا تو پھر یہ غلط ہے. جلسہ کرنے ایک جگہ خطاب کرنے گئے تھے تو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور دونوں طرف سے افسوسناک بات ہے. افسوسناک بات ہے، بالکل سوچنے کی بات ہے. اور اس کا ایک اور زبردست پہلو ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ مولانا کے قافلے پر حملہ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، واضح کر دیا گیا تھا، خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا. مجھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، یہ بھی معلوم ہے کس حالت میں ہونے والا ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، تو اور حملہ ہوا بھی. اور مزے کی بات آپ کو یہ نہیں معلوم کلپریٹس کہاں ہیں. وہ کہیں سے تو ہوا ہوگا نا، کوئی اتنا ٹائم ملا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی اگر سارا کچھ معلوم تھا تو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون ہے، کرنے والے کون ہیں. وہ اس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے شاید کہ وہ بتانے کی، یہ ان کو بتا جائے اور وہ اپنے بیانات دیں. یہ سارا کھیل الجھا ہوا ہے. یہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پھر ایک پولیٹیکل لیڈر جیسے میں چل موازنہ نہیں کرنا چاہیے، پالیسیز مختلف ہو سکتی ہیں پارٹیز کی. عمران خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، ان کو گولیاں لگی، ان کے ساتھیوں کو گولیاں لگی، وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے. بٹ اس وقت بھی خان صاحب کا موقف یہ نہیں تھا کہ ملک میں حالات صحیح نہیں ہے تو الیکشنز نہیں کراتے. اس وقت بھی انہوں نے کہا الیکشنز کرائے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر تو کے پی کے میں ان کا سوئنگ ہے، ان کا ایک دبدبہ ہے، ووٹر ہے ان کے ساتھ، تو وہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں، رسہ کشی کے ماحول میں جو ہے پی ٹی آئی کے دیبانی کی پالیسی بھی یہ رہی کہ الیکشن بھی ہو، اور جو ہے الیکشن اگر ہوں تو ان کے نقشے کے مطابق ہوں. وہ جو بینیفیشری وہ ہیں، عدالتوں کے فیصلے وہ اڑا دیتے تھے، نہیں مانتے تھے. کئی چیزیں ایسی تھی کہ ان کے حق میں ہوتا تھا تو وہ اس کو مانتے تھے. کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. اچھا جہانگیر صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب نے جو بیان دیا، ہم نے نئے سال میں قدم رکھ دیا، 2 دن پہلے یہ جو گفتگو ہوئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پتھر باقاعدہ طور پر پہلی اینٹ لگا دی گئی، ایک بند باندھ دیا گیا کہ اب الیکشنز نہیں ہو سکتے، یا الیکشنز میں رکاوٹ ہیں اور اس کو یقینی طور پر ری تھنک کرنا ہوگا اس پورے معاملے کو؟
بس ری تھنک کا اف تو ہر وقت لگا ہوا رہا. ہم نے سر کبھی اتنے قریب آنے کے بعد ہم ٹیکنیکلی آج سے 30 نہیں کچھ 35 اتھارٹیز 36 تو دن بعد ملک میں الیکشن کام کرتی ہے نا, فیصلہ ساز, فیصلہ کن. سر 38 دن کا وقت نہیں رہ گیا اس میں الیکشنز میں. آپ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. اگر یہ معاملہ کوئی ہے بھی تو ذمہ داری اپنی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن ملتوی کرنے کا ذمہ دار رہا ہے. جب اتھارٹیز یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, سیاسی جماعتیں نہیں کی تیار ہیں, تو نتیجہ کیسے ہم اعلان کرتے ہیں, ہمارے تجزیے میں کیسے بات آ جائے کہ وہ الیکشن نہیں ہوگا یا الیکشن ہوگا. لیکن اس چلیں اس بحث سے کم ووٹر کو تو نقصان ہے, کیونکہ جتنی آخر تک ہم نے دیکھا تھا کراچی کے الیکشن میں بھی جب یہ معاملہ ہوا, ہو رہے نہیں ہو رہے, اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم ہوا کہ جو جیتا وہ بھی تقریباً خوش نہیں تھا, اور جو ہارا اس نے بھی پھر جس انداز سے جوڑ توڑ ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے جا رہا سب کچھ؟ دیکھیں, ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم مایوسی نہ پھیلائیں. کوئی یہ بھی تو بتائے ہمیں کہ مایوسی کا مطلب کیا ہے. ہم حقائق اگر بیان کریں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, ان کے حوالے سے بات نہ کریں, تو پھر مایوسی نہیں ہوگی. مایوسی دیکھیں, بات کر رہے ہیں اس کو فیس کریں. ابھی جو کہنے والے کہیں نہ, کرنے والے کرے نہ, اور جو ووٹر ہے ان کو لیول جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیتے ہیں. ہاں, اس کو لیول نہ ملے اس کو ووٹرز کو, تو پھر تو جو ہے یہ ہنگا پی ہے, ساری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. اچھا جہانگیر صاحب, ایک اور بڑا معاملہ ہے, کیونکہ ابھی زیادہ صورتحال کے پی کے بلوچستان کے اوپر بڑی فوکسڈ ہے. یہ بات تو حقیقی ہے نا کہ بلوچستان کی بھی اس وقت صورتحال تھوڑی سی ڈائسی سی ہے. وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں, وہاں پہ مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے, ایک اور ایشو ہے, پھر ویدر ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی. ہم اگر فیبرری کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے بلوچستان سے اگلی آواز اٹھ سکتی ہے اس حوالے سے کہ الیکشنز فی الحال نہیں ہو سکتے, یا یہ ہو جائے کہ کوئی دو صوبے اس بات کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ الیکشنز اس ماحول میں نہیں کرایا جا سکتا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہو دیکھیں, جائے؟ بلوچستان ایک حساس علاقہ ہے, صوبہ ہے, اور اس پہ اتنی آسانی سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن ہی عوامی نمائندگی عوانوں میں یہی مسائل کو ٹو کر سکتی ہے, آگے بڑھا سکتی ہے, ان کو دور کر سکتی ہے, اس میں کمی کر سکتی ہے. لیکن وہ جو ہے اتنے حساس ہیں کہ اگر وہ کوئی کوشش کریں, اچھی اور بری کوشش میں فرق ہی نہیں رہا. ہیلدی کوششیں بھی وہاں کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, وہ بھی جو ہے گرے ایریا میں چلے جاتی ہیں. اور جو کسی سے ملا ہوا ہے, ایسے لوگ بھی تو ہے نا جو دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ بھائی وہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو ایک گرے ایریا پیدا کیے جاتے ہیں, فوق پیدا کی جاتی ہے. کیا جا رہا ہے گرے ایریا پیدا؟ یو سے پیدا, دیٹ مینس بھائی کریٹ کیا یہ جا رہا ہے. بات بالکل موجود نہیں ہے, اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں, جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ بھی سچ ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے, اور ایسے پاکٹس ڈھونڈتا ہے جس میں وہ کارروائی کے لیے, سبوتاش کرنے کے لیے اہم, جیسے ووٹنگ ہی ہے, الیکشن ہی ہے, اس کی ایکسرسائز کو سبوتاش کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی قدم بڑھائے. یہ اس کو کہتے ہیں کیوس, الجھن. اس کو سلجھن ہم نہیں, جو پولیٹیکل ایلیٹ عوام کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, جمہوری لیڈرز ہوتے ہیں, وہ الیکشنز کرانے کی بات کرتے ہیں, وہ الیکشنز کو ٹالنے کی بات نہیں کرتے. یہاں پہ تمام در توجیحات وہ دی جا رہی ہیں جو الیکشنز کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے کنفیوژن ادھر آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار فیصلے ایسے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہم تو الیکشن 8 کو چاہیے. نون لیگ نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی بہت ساری جواز پروڈیوس کر رہی تھی. اچانک اس نے دیکھا بھائی عدالت نے فیصلہ کر لیا, انہوں نے سارے مجتمع ہو کے, ابھی بھی انہوں نے پوری مہم نہیں شروع کی ہے. بالکل سمجھے نا, ہاف ہارٹیڈلی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہم کیا کریں, خرچہ کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور الیکشن ہی نہ ہو. دوسری چیزیں جو بلوچستان کی چیزیں ہیں وہ تو روڈ پر ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کیے. وہ ایک ٹریک نظر آتا ہے نا جو صراط مستقیم, وہ تو ایک ہی ہوتا ہے, اس میں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی. یہ سب پگڈنڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیدھے راستے پہ کوئی نہیں جا رہا ہے کہ یہ بھائی الیکشن ہے اور یہ جو ہے نا اس کا ہماری ریاست کا بھلا اسی میں. سر یور پوائنٹ ٹیکن.